السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ نماز کی سنتوں کے بارے میں، یعنی ان اعمال کے بارے میں جو نماز کی حالت میں، نماز کے دوران مسنون اور مستحب ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے نماز کی شرطیں بیان کی جا چکی اور اسی طرح سے نماز کے ارکان و واجبات کا بھی تذکرہ کیا جا چکا۔ اب جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی وہ نماز کی سنتوں کے بارے میں۔ تو نماز کی سنتیں کون کون سی ہیں، کتنی ہیں؟ اہل علم نے نماز کی سنتوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں، قولی سنتیں اور فعلی سنتیں۔ نماز کی سنتوں سے مراد کیا ہے؟ نماز کی سنتوں سے مراد ہر وہ عمل ہے یا ہر وہ فعل ہے یا ہر وہ کام ہے جو رکن اور واجب نہ ہو، جو ارکان یا واجبات کے ضمن سے نہ ہو۔ بعض فقہا نے یا بعض علماء نے نماز کی قولی سنتوں کی تعداد 17 بتائی ہے، جبکہ فعلی سنتوں کی تعداد 55 بتائی ہے۔ نماز کی سنتوں میں سے کسی بھی سنت کے ترک کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، چاہے عمدن یا سہون، اور اس کے لیے سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ ارکان اور واجبات کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ رکن، نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن عمدن یا سہون کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اسے ادا کرنا ضروری ہے، جبکہ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب ہو تو وہ بھول جانے سے ساقط ہو جاتا ہے اور سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی یا بھرپائی ہو جاتی ہے۔ نماز کی سنتیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کی سنتیں دو طرح کی ہیں، قولی سنتیں اور فعلی سنتیں۔ قولی سنتیں یعنی زبان سے ادا کی جانے والی سنتیں وہ 11 ہیں، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھنا، دعائے استفتاح پڑھنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے علاوہ اور جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان دعاؤں میں سے کسی دعا کا پڑھنا۔ نمبر 2، قولی سنتوں میں سے نمبر 2، استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ نمبر 3، بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 4، بلند آواز سے آمین کہنا۔ نمبر 5، قولی سنتوں میں سے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورہ پڑھنا یا دوسری سورہ ملانا۔ نمبر 6، امام کا جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرأت کرنا۔ نمبر 7، سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کے بعد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد کہنا، یعنی یہ دعا پڑھنا یا اس دعا کا ملانا، کیونکہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا یا ربنا ولک الحمد کہنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ نمبر 8، نماز کی قولی سنتوں میں سے رکوع کی 1 سے زائد تسبیحات، کیونکہ ایک بار رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے، لیکن 1 سے زائد بار سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ مسنون اور مستحب ہے۔ نمبر 9، سجدے کی 1 سے زائد تسبیحات، یعنی سجدے کے اندر ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، اور 1 سے زائد بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا یہ مسنون اور مستحب ہے، یہ نماز کی قولی سنتوں میں سے ہے۔ نمبر 10، دونوں سجدوں کے درمیان 1 سے زائد بار رب اغفر لی پڑھنا، کیونکہ ایک بار پڑھنا یہ واجبات میں سے، لیکن 1 سے زائد بار پڑھنا یہ مسنون اور مستحب ہے یا نماز کی قولی سنتوں میں سے ہے۔ نمبر 11، آخری تشہد میں آل رسول پر درود یا ان کے لیے برکت اور رحمت کی دعا کرنا، اور اس کے بعد دوسری دعائیں مانگنا جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ نماز کی قولی سنتیں ہیں۔ دوسری قسم نماز کی فعلی سنتوں کی ہے۔ فعلی سنتیں کون کون سی ہیں جنہیں کیفیات بھی کہا جاتا ہے؟ تو فعلی سنتیں کئی ایک ہیں، انہی میں سے نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الیدین کرنا، رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرنا۔ نمبر 3، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا۔ نمبر 4، پہلے تشہد سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، یعنی 4 مقامات پہ رفع الیدین کرنا۔
نمبر 5 رفع الیدین کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑنا۔ نمبر 6 دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ نمبر 7 اپنی نظریں اور نگاہیں سجدے کی جگہ پہ رکھنا۔ کہاں رکھنا؟ سجدے کی جگہ پہ رکھنا۔ نمبر 7 قیام کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان مناسب فاصلہ چھوڑنا، یعنی دونوں قدموں کو سٹانا نہیں، مناسب فاصلہ رکھنا۔ نمبر 8 رکوع کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر گھٹنے کو پکڑنا اور کمر کو سیدھا کرتے ہوئے سر کو کمر کے برابر رکھنا، یعنی پیٹھ کو سر کے برابر رکھنا۔ نمبر 9 اعضائے سجدہ کو براہ راست زمین پر لگانا اور سجدے کی جگہ کو چھونا۔ نمبر 10 سجدے کی حالت میں بازوؤں کو پہلوؤں سے، پیٹ کو ران سے، ران کو اپنی پڈلیوں سے اور دونوں گھٹنوں میں فاصلہ رکھنا، دونوں قدموں کو کھڑا رکھنا، دونوں قدموں کی انگلیوں کے اندرونی حصے کو زمین پر لگانا، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر انگلیاں ملا کر کے رکھنا۔ اسی طرح سے نمبر 11 دونوں سجدوں کے درمیان اور پہلے تشہد میں بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا اور دوسرے تشہد میں تورک کرنا۔ تورک کسے کہتے ہیں؟ تورک کہتے ہیں کہ بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے سے آگے نکال کر زمین پر بیٹھنا۔ نمبر 12 دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں کو ران پر انگلیاں ملا کر کے رکھنا۔ اسی طرح تشہد میں بھی، جبکہ تشہد میں دائیں ہاتھ کی چھنگلی اور چوتھی انگلی کو بند کر کے درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے ذریعے حلقہ بنانا اور شہادت والی انگلی سے ذکر الہی کرتے وقت اشارہ کرنا۔ نمبر 13 سلام پھیرتے ہوئے دائیں بائیں جانب منہ پھیرنا۔ تو یہ نماز کی بعض فعلی سنتیں ہیں۔ ان سنتوں میں یا ان اعمال اور ان امور میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل کسی کے ہاں واجب ہو تو وہی عمل دوسرے علماء کرام کے ہاں، دوسرے ائمہ کرام کے ہاں مسنون بھی ہو سکتا ہے، اور ان باتوں کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے اور سنت نبوی کے مطابق ہمیں نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔